بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1093 ہے، 1093، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 112 اور 113۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وضرب اللہ، اور اللہ نے بیان کی، مثلاً قریتاً، ایک بستی کی مثال، کانت کے تھی وہ، آمنتاً، امن والی، مطمئنتاً، چین والی، یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا رغداً، با فراغت اس کا رزق، من کلی مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، پھر ناشکری کی اس کے باشندوں نے، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ، تو اللہ نے چکھا دیا اس بستی والوں کو، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما، بوجہ اس کے جو کانوا یصنعون، وہ کرتے تھے، ولقد، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول، فکذبوہ، چنانچہ انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاخذہم العذاب، تو آ پکڑا ان کو عذاب نے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی۔ دوسری بات، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ تیسری بات، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ چوتھی بات، تو اللہ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ پانچویں بات، ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تھا۔ چھٹویں بات، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ ساتویں بات، چنانچہ جب انہوں نے ظلم اپنا لیا تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بستی کی مثال دے کر سمجھایا اور لوگوں کے لیے درس و عبرت کا سامان بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال یوں دی ہے کہ اس بستی کے لوگ دشمن سے معمون و محفوظ تھے، وہ امن اور اطمینان کے ساتھ راحت و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، انہیں کسی قسم کا کوئی کسی سے خوف نہیں تھا۔ مختلف شہروں سے اس بستی کی طرف وافر مقدار میں رزق بھی اس بستی میں پہنچ جاتا تھا، مگر اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بھوک، فقر و فاقہ اور خوف کو عام کر دیا۔ اب امن کے بجائے خوف، اور رزق کے بجائے فقر و فاقہ، اور اس فاقہ جس میں وہاں کے لوگ مبتلا ہو گئے، خوشی کے بجائے غم اور افسردگی ان پر چھا گئی، کشادگی کے بجائے تنگی کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس بستی کے رہنے والوں کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے، اس رسول نے ان کو باخبر کیا کہ وہ ایک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ ان کے پروردگار نے انہیں یہ پیغام دے رکھا ہے، دے کر بھیجا ہے کہ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی نعمتوں پر شکر بجا رہے ہیں، مگر اس بستی والوں نے کفر کیا، سرکشی کی۔ جب ان ظالموں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اس بستی کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی خاص بستی کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ اس مثال سے مکے کے لوگ سبق حاصل کریں۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد شہر مکہ اور اس میں رہنے والے ہیں، اس لیے کہ واقعی مکہ مکرمہ ایک ایسی بستی تھی جو امن و اطمینان کا گہوارہ تھی۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ عرب کی دوسری بستیوں کا حال یہ تھا کہ وہاں لوگ اچک لیے جاتے تھے، ڈکیتی عام تھی۔ ان بستیوں میں امن و امان نہیں تھا، مگر مکہ مکرمہ کی سرزمین امن کا گہوارہ تھی۔ جو مکہ مکرمہ
میں داخل ہو جاتا تھا وہ معمول و محفوظ ہو جاتا تھا. ومن دخلہ کان آمنا, اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام مکے والوں کو دیا تو مکے کے لوگوں نے سرکشی کی, مخالفت کی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, وقت کے نبی کی قدر نہ کی, یہاں تک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن اصلی اور اپنا پیارا وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ قیام فرمایا. مکے والوں نے دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا اور مدینے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو چین سے رہنے نہ دیا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے لیے بد دعا دی اور عرب کے قبیلوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ مکے والوں کو غلہ نہ دے. مکے والے 7 سال تک بھوک کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے. مکے والوں نے بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, آپ کی دشمنی تو مردوں سے ہے, عورتوں اور بچوں کو کیوں تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ مکے والوں تک غلہ پہنچائیں. خود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مکے والوں کے لیے غلہ بھیجا. مکہ مکرمہ کو بطور خاص مثال کے طور پر پیش فرما کر دوسرے شہروں اور وہاں کے رہنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی کہ دیکھو مکے والوں نے نعمتوں کی ناقدری کی, قرآن مجید جیسی نعمت کی ناقدری کی, آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی. مکے والوں کو اس کی سزا ملی. اگر تم بھی ایسی حرکتیں کرو گے تو تم کو بھی ایسی سزا مل سکتی ہے. اس آیت میں مکہ مکرمہ ہی مراد ہونے کی دلیل دوسری آیتوں میں بھی ملتی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت سی آیتیں موجود ہیں ایسی جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن آیتوں سے ہم کو اس بات کا علم ہوتا ہے, بلکہ تائید ملتی ہے, اس کی تاکید ملتی ہے کہ اس سے مراد, اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے. سورہ قصص میں بھی یہ بات موجود ہے اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا, کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتی ہیں. اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے, یعنی مکے ہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے آخری نبی آئے, مگر مکے والوں نے ان کو جھٹلایا. نتیجہ کیا ہوا, ان ظالموں کو عذاب نے آ پکڑا اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جنگ بدر ہوئی. جس جنگ بدر میں مکے کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے اور مکے کے بڑے بڑے سردار قیدی بن کر آئے, اور یہی ذلت, یہی رسوائی ان کے لیے, مکے والوں کے لیے عذاب کا کے بدلے میں تھا, عذاب کا ذریعہ بنی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.